انسان کی جو ضرورتیں ہیں ان میں ایک ضرورت بخشش حاصل کرنا، مغفرت حاصل کرنا بھی ہے۔ لباس ہماری ضرورت ہے، خوراک ہماری ضرورت ہے، دنیا کی دولت، منصب، گھر، رہائش، یہ ہماری ضرورتیں ہیں، اور ہم ان کو ہی اپنی ضرورتیں سمجھتے ہیں، جبکہ اصل ضرورت تو یہ ہے کہ موت کے بعد ہمیں بخشش مل جائے، مغفرت مل جائے۔ دنیا میں ہم عزت و وقار کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں، تو موت کے بعد جو زندگی ہے اس کے لیے ہم نے کیا منصوبہ بندی کی ہے، اس کے لیے ہم نے کیا سوچا ہے، اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد شروع ہوگی، اس زندگی کے لیے ہم نے کیا محنت کی ہے۔ جبکہ یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، آخرت ہمیشہ قائم رہے گی۔ دنیا کی زندگی فانی ہے، وقتی ہے، آخرت ہمیشہ رہے گی۔ تو جو زندگی چند سالوں کے لیے ہے، 70-80 سال، اس کو کامیاب بنانے کے لیے تو ہماری محنت ہے، اور ہمیں بڑی سوچ ہے اور بوجھ ہے ذہن پر، لیکن وہ زندگی جو اس زندگی کی نسبت بہت طویل ہے، یہ زندگی جتنی بھی لمبی ہو جائے آخر ختم ہو جائے گی، اور وہ زندگی ختم نہیں ہوگی۔ اس زندگی میں جو آخرت کی زندگی ہے، ہماری سب سے بڑی ضرورت مغفرت حاصل کرنا، بخشش حاصل کرنا۔ جو بندہ بخشا نہ گیا وہ مبتلا عذاب ہوگا۔ آخرت میں دو ہی ٹھکانے ہیں، جنت یا جہنم۔ جنت اللہ کا قرب، جہنم اللہ سے دوری۔ جہنم وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی رحمت نہیں ہے، صرف عذاب ہے۔ اب ذرا تصور کریں، جہاں رحمت نہیں وہاں حال کیا ہوگا، جہاں صرف عذاب ہے وہاں حال کیا ہوگا۔ تو اس مقام سے بچنا یہ ہماری ضرورت ہے، اور وہی بچے گا جس کو مغفرت مل گئی، بخشش مل گئی۔ ابن جدعان مر گیا، بڑا سخی تھا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھوکے لوگوں کو کھانا بڑا کھلاتا تھا، کیا یہ بخشا گیا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ سبب کیا ہے؟ فرمایا اس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی اللہ سے بخشش مانگی نہیں، مغفرت طلب ہی نہیں کی، اس کے دل میں بخشش مانگنے کا کبھی خیال ہی نہیں آیا، چونکہ یہ آخرت کو مانتا ہی نہیں تھا۔ تو آخرت کی طلب، آخرت میں کامیابی کی طلب، مغفرت کی طلب، یہ بھی ہماری ایک ضرورت ہے۔ آخرت میں کون بخشا جائے گا؟ اس کے لیے پہلی شرط عقیدے کا درست ہونا۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ جو عقیدہ ٹھیک لے کے گیا وہ قیامت کے دن بخشا جائے گا، جو عقیدہ درست لے کے گیا وہی قبر میں بخشا جائے گا، اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ اب عقائد کو سمجھنا ضروری ہے۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ گرہ، عقیدے کا لفظ عقد سے ہے، گانڈ مارنا، گرہ لگانا، وہ بات جو دل میں پختہ ہو جائے، جس پر دل جم جائے، اسے عقیدہ کہتے ہیں، پکی بات۔ عقیدہ کس طرح بنتا ہے؟ عقیدہ ثابت کس چیز سے ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے؟
عقیدہ نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے، تاویلات فاسدہ سے نہیں ثابت ہوتا۔ نص قطعی کسے کہتے ہیں؟ ما سیق الکلام لأجلہ، اصول کی کتابوں میں ہے کہ جس بات کو بیان کرنے کے لیے کلام کیا جائے وہ نص ہے، جو اس کلام سے مقصد ہے، جس بات کے لیے کلام کیا گیا ہے اسے نص کہتے ہیں۔ اب نص کی 4 قسمیں ہیں: دلالت النص، اشارت النص، عبارت النص، اقتضاء النص۔ یہ درس میں پڑھانے والا موضوع ہے کہ نص کسے کہتے ہیں، اور کوئی ایک آیت پڑھیں تو اس سے پھر آپ کس طرح نکال سکتے ہیں کہ اس میں دلالت النص ہے، یا اس میں صرف عبارت النص ہے، یا اس میں نص کی کتنی قسمیں ہیں۔ یہ تو درس میں پڑھائے جانے والا سبق ہے۔ درس قرآن میں عامت الناس کے لیے میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ 2 + 2 مساوی ہے۔ بندے بھی 4 ہی بولے ہیں، 2 + 2، اور اگر کوئی کہے 2 + 2 5، ٹھیک کہہ رہے، مان لیں گے۔ اگر وہ کہ میں کتابیں بڑی لکھ سکتا ہوں، میں نے کتابیں بڑی لکھی ہیں، اور پھر ثابت کرے 2 + 2 5 ہیں، کیونکہ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ دلیلیں دے کے فاسد تعویلات کر کے آخر میں نتیجہ نکالے لہذا ثابت ہوا 2 + 2 5، تو مان لیں گے۔ بس یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ایک ہے نص، واضح بات، روشن دلیل، 2 + 2 4۔ ایک ہے تعویلات فاسدہ، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ، توڑ موڑ کے بات کو غلط نتیجے تک لے کے آنا، 2 + 2 5۔ مرزائیت کی ساری عمارت تعویلات فاسدہ کی بنیاد پر کھڑی ہے، ان کے پاس ایک نص بھی موجود نہیں، ایک بھی نص ان کے پاس موجود نہیں، نہ قرآن مجید کی نہ حدیث مبارکہ، حتیٰ کہ ایک ضعیف حدیث بھی ان کے پاس نہیں۔ حالانکہ ضعیف حدیث صحیح کے مقابلے میں نہیں پڑھی جا سکتی، ہاں الگ سے فضائل میں پڑھی جا سکتی، لیکن حدیث صحیح کے مقابلے میں ضعیف حدیث نہیں پڑھی جا سکتی۔ جس طرح محکم کے مقابلے میں متشابہ کی حیثیت نہیں، اس طرح حدیث صحیح کے مقابلے میں حدیث ضعیف تو نہیں پڑھی جا سکتی۔ لیکن مرزائیت کے پاس کوئی حدیث ضعیف بھی نہیں ہے اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے۔ ان کا سارا عقیدہ اس بنیاد پر قائم ہے 2 + 2 5۔ مرزے نے اپنی جتنی کتابیں لکھی ہیں ان میں بحثیں کر کے ثابت یہ کیا ہے 2 + 2 5۔ اگر نصوص قطعیہ ہیں، واضح دلائل ہیں، تو وہ ہم اہل اسلام کے پاس ہیں۔ وہ کتنے احمق لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آخرت کو اس عقیدے پر کھڑا کیا ہوا ہے 2 + 2 5، جھوٹے شخص پر بیعت کر کے اپنی آخرت کو برباد کیا ہوا ہے۔ آخرت کا معاملہ بڑا احتیاط طلب ہے۔ دنیا میں مال کا نقصان ہو جائے، دکان میں کاروبار کا نقصان ہو جائے، دوبارہ نقصان پورا ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کا نقصان کر کے بندہ قبر میں پہنچ جائے، وہاں جا کے پتہ چلے میں تو آخرت برباد کر کے آیا ہوں، اب ہاتھ تو مل سکتا ہے لیکن اب بگڑی ہوئی آخرت کو سنوار سکتا ہے نہیں، کیونکہ وقت گزر گیا۔ اس لیے عارف کھڑی نے کہا لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا۔ وہ لوگ کتنے احمق ہیں جنہوں نے اس عقیدے پر، اس بنیاد پر اپنا ایمان رکھا ہوا ہے کہ 2 + 2 5 ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے جی 2 + 2 5 ہوتی۔ مرزائیت کی ساری عمارت تعویلات فاسدہ پہ کھڑی ہے، واضح نصوص ہیں جن پر عقیدہ بنایا جا سکتا ہے، تو وہ ہم اہل اسلام کے پاس۔
ایک تو یہ بنیادی بات یاد رکھیں کہ عقیدہ ختم نبوت پر نص موجود ہے تو وہ اہل سنت کے پاس ہے، اہل اسلام کے پاس ہے۔ دوسری بات، 4 ماخذ ہیں دین کے، ادلہ اربعہ، جن سے عقیدہ لیا جاتا ہے، کوئی شرعی مسئلہ معلوم کیا جاتا ہے۔ کتنے ماخذ ہیں؟ 4، قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس۔ یہ 4 ادلہ اربعہ، 4 بنیادی ماخذ جن سے دینی مسئلہ معلوم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید، اس کے بعد حدیث پاک، اس کے بعد اجماع امت، ماہرین شریعت کسی بات پر اکٹھے ہو جائیں، وہ ہے اجماع امت۔ جاہلوں کے اجماع کی بات نہیں، ماہرین شریعت کسی بات پر جمع ہو جائیں، اسے کہتے ہیں اجماع۔ اور چوتھی دلیل ہے، چوتھا ماخذ ہے قیاس۔ ان 4 کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے، قرآن سے بھی، حدیث سے بھی، اجماع امت سے بھی اور قیاس سے بھی۔ ان 4 بنیادی دلائل سے، ماخذ سے عقیدہ ختم نبوت ثابت۔ سب سے پہلے قرآن مجید۔ خطبہ کے دوران میں نے آیت مبارکہ پڑھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے جوان مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ خاتم النبیین، جس زبان میں قرآن اترا ہے اس زبان کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک آپ کو عربی زبان پر مہارت نہیں ہے، آپ قرآن کا مفہوم نہیں بیان کر سکتے۔ اور دوسری بات، قرآن مجید کی تفسیر وہ معتبر ہے جو خود حضور نے فرمائی ہے، کیونکہ حضور کے سینے پر قرآن نازل ہوا ہے۔ اب قرآن کا وہ ترجمہ معتبر ہوگا جو خود حضور نے عطا فرمائے۔ حضور سے پوچھا جائے کہ یا رسول اللہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے، جو مطلب حضور بتائیں گے وہ معتبر ہوگا۔ حضور کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ تشریعی، نہ غیر تشریعی، میں آخری نبی ہوں۔ لا نبی بعدی، یہ لا نفی جنس ہے جو ہر قسم کی، جو تمام اقسام کی جنس کی ہی نفی کر دیتا ہے۔ کسی قسم کا نبی میرے بعد پیدا نہیں ہوگا۔ پہلے مفسر جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر قرآن کی تفسیر سیکھی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے لے کر دور حاضر کے مفسرین تک، حضور ضیاء الامت قدس سرہ العزیز اور علامہ غلام رسول سعیدی تک، اہل سنت کی 1400 سالہ، اہل اسلام کی 1400 سالہ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، تمام مفسرین نے خاتم النبیین کا یہی معنی مراد لیا ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ دوسری آیت مبارکہ، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یہ آیت آپ اکثر میلاد شریف کے حوالے سے سنتے ہیں کہ اللہ کریم نے سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا میں تمہیں نبوتیں عطا کروں، میں تمہیں کتاب عطا کروں، حکمت عطا کروں، ثم جاءکم رسول، پھر آ جائے تمہارے پاس شانوں والا رسول۔ ثم جاءکم رسول،
اللہ نے سارے نبیوں کی نبوتوں کا ذکر کیا، میں تمہیں نبوتیں عطا کروں، کتاب و حکمت عطا کروں، ثم جاءکم رسول، پھر آئے تمہارے پاس شانوں والا رسول۔ یہ جو لفظ آیا نا ثم، نحو کی کتابوں میں ہے ثم تراخی کے لیے آتا ہے۔ تراخی کا مطلب کیا ہے؟ یہاں جو ثم آیا ہے یہ ثم معنی کیا بیان کر رہا ہے؟ جتنے سچے نبی آئیں گے وہ حضور سے پہلے آئیں گے، ثم جاءکم رسول، حضور سب سے آخر میں رسول بن کے آئیں گے۔ لفظ ثم بتا رہا ہے حضور آخری رسول ہے، جتنے اور سچے رسول ہیں نبی ہیں وہ حضور سے پہلے آئیں گے۔ یہ معنی لفظ ثم کے اندر۔ پہلے بھی میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ قرآن عربی زبان میں اترا ہے۔ اگر ہمیں عربی زبان صرف لفظوں کا ترجمہ نہیں، عربی زبان کی بلاغت، اصول معانی، نظم، اگر اس پر ہمیں عربی ادب پر عبور نہیں ہے، اور پھر تفاسیر، حدیث پاک اور وہ معانی جو خود اللہ کے رسول نے بیان فرمائے ان پر عبور نہیں ہے، تو صرف لفظ کا ترجمہ پڑھ کے عقیدہ نہیں بیان کیا جا سکتا۔ ثم جاءکم رسول، پھر آئے تمہارے پاس، لفظ ثم بتا رہا ہے جتنے سچے نبی آئیں گے حضور سے پہلے آئیں گے، حضور آخری نبی بن کے آ رہے ہیں۔ لفظ ثم کے حوالے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، ہماری مادری زبان کیا ہے؟ 2-3 بندے پنجابی بولنے والے ہیں، باقی پشتو بولنے والے تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اردو سمجھتے ہیں، اردو بولنے والے بھی ہو سکتے ہیں بیٹھے ہوئے ہوں، زیادہ پنجابی بولنے والے ہیں۔ آتی ہے آپ کو پنجابی؟ ایئرپورٹ کو کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ ایئرپورٹ، اس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی زبان ہمیں نہیں آتی، چاہے جائے کہ عربی زبان پر ہم دعوے کریں، اپنی زبان نہیں آتی، مادری زبان نہیں آتی، چاہے جائے کہ ہم عربی زبان۔ تو جب اپنی زبان ہی نہیں آتی، اردو میں کتنے الفاظ ایسے ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں ہمارے یہاں اردو بولی جاتی ہے، 99% بندوں کو اردو گرامر نہیں آتی، کا کے کی اس کا استعمال ہی نہیں پتا۔ عطر عطر کہتے رہتے ہیں، لفظ عطر ہے ہی نہیں ہے، عطر ہے۔ یہ جو خوشبو ہم لگاتے ہیں تو عطر ہی کہتے ہیں، عطر لاؤ جی عطر لاؤ، لفظ عطر ہے۔ اور کتنے الفاظ ایسے ہیں کہ ہمیں ان الفاظ کا تلفظ بھی نہیں آتا، چاہے جائے کہ گرامر آئے۔ تو اپنی زبان تو آتی نہیں، اور ہم قرآن مجید کا صرف ترجمہ پڑھ کے عقیدے بیان کرنا شروع کرتے۔ مرزے نے یہ ظلم کیا ہے کہ اس نے نہ تو احادیث مبارکہ پر اعتماد کی ہے، نہ ان معانی پر جو خود اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں، بلکہ مرزے نے تعویلات فاسدہ کر کے قرآن مجید میں تحریف کی ہے۔ لفظ ثم پر غور کریں تو لفظ ثم یہ بتا رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کا ذکر ثم سے پہلے ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، نبیوں کا ذکر، باقی کتابوں کا ذکر ثم سے پہلے ہے۔ آگے فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر آ جائے تمہارے پاس شانوں والا رسول۔ لفظ ثم بتا رہا ہے حضور سب سے آخر میں آئیں گے۔ دوسری شان حضور کی لفظ مصدق، وہ بھی ختم نبوت کا مضمون بیان کر رہا ہے۔ اس آیت میں ثم کا لفظ اور مصدق کا لفظ، یہ دونوں ختم نبوت کے عقیدے کو بیان کر رہے ہیں۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اے نبیو وہ آنے والا رسول تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا۔ حضور نے فرمایا حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، ہم نے مانا اللہ کے نبی ہیں۔ حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، ہم نے مانا اللہ کے نبی ہیں۔ حضور نے فرمایا حضرت ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، ہم نے مانا اللہ کے نبی ہیں۔ حضور نے فرمایا حضرت نوح اللہ کے رسول ہیں، ہم نے مانا اللہ کے رسول ہیں۔ کئی یہودی حضرت سلیمان کو نبی نہیں مانتے تھے، جادوگر کہتے تھے کہ معاذ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر ہیں، نبی نہیں مانتے تھے۔ ہمارے آقا کریم نے آ کر بتایا حضرت سلیمان جادوگر نہیں، وہ اللہ کے نبی تھے۔
ہم نے مانا حضرت سلیمان اللہ کے نبی ہیں، حضور پہلے نبیوں کی تصدیق کر رہے ہیں، ہم مان رہے ہیں یا رسول اللہ پہلوں کی تصدیق تو آپ نے کی، بعد میں کوئی دعویٰ کرے تو یہ بھی بتا دیں کیا آپ کے بعد بھی کوئی آئے گا؟ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ پتا چلا بعد والوں کی تصدیق حضور نے، اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ تصدیق حضور نے فرمانی ہے۔ حضور نے پہلوں کی تصدیق کی ہے کہ مجھ سے پہلے نبی آئے ہیں، میرے بعد کوئی نبی پیدا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب حضور کے بعد قیامت تک بحیثیت نبی کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے تو بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، وہ حضور کے امتی بن کے آئیں گے، حضور کا کلمہ پڑھیں گے، حضور کی شریعت کی اتباع کریں گے۔ اعلیٰ حضرت نے اس لیے لکھا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے۔ کم و بیش 1.25 لاکھ نبی، حقیقی تعداد اللہ بہتر جانتا ہے۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ اب ابد الآباد تک ہمارے آقا علیہ السلام کا ہی زمانہ ہے۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ مسلم شریف میں حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا فضلت علی الانبیاء ب6، اللہ نے 6 باتوں میں مجھے تمام نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اللہ نے مجھے رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار کہتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ فضلت علی الانبیاء، اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے نبیوں پر، میں نبیوں سے افضل ہوں، میں نبیوں سے اعلیٰ ہوں۔ ترمذی شریف میں حدیث مبارک ہے انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر، نہ پہلوں میں کوئی میری مثل ہے نہ پچھلوں میں کوئی میری مثل ہے، اور بطور فخر نہیں بیان کر رہا، فرمایا میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں، اللہ نے مجھے سب میں افضل اور اعلیٰ بنایا ہے، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ پہلے میں نے 2 آیتیں پڑھی، آپ ایک حدیث سنا رہا ہوں۔ فضلت علی الانبیاء ب6، اللہ نے مجھے 6 باتوں میں تمام نبیوں پر فضیلت دی۔ اعطیت بجوامع الکلم، تھوڑے لفظوں میں بڑی بات کو میں بیان کر سکتا ہوں، اللہ نے مجھے بات کرنے کا خاص ملکہ عطا کیا ہے۔ حضور کی احادیث پڑھ کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے جوامع الکلم کا مطلب کیا ہے۔ پھر آگے فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے مجھے خاص رعب عطا فرمایا ہے۔ حضرت اویس کرنی نے پوچھا صحابہ یہ بتاؤ حضور کے ابرو ملے ہوئے تھے یا جدا تھے؟ صحابہ کہتے ہیں یہ یا ابو بکر بتا سکتے تھے یا اب فاروق اعظم بتا سکتے ہیں، چونکہ شیخین ہی حضور کے چہرے کی طرف نظر بھر کے دیکھ سکتے تھے، باقی تو کوئی نظر بھر کے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ ہم دیکھتے تھے تو نظر جندیا جاتی تھی، اتنا رعب تھا، اللہ نے حضور کو وہ جلال عطا فرمایا، وہ شان عطا فرمائی۔ نصرت بالرعب، فرمایا اللہ نے مجھے رعب عطا فرمائے۔ تیسری شان احلت لی الغنائم، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت حلال کی ہے۔ چوتھی شان جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پہلے خاص جگہ پاک کر کے نبی نماز پڑھتے تھے، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو پاک کر دیا ہے اور پاک کرنے والی بنا دیا ہے۔ پانچویں شان ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، میں صرف انسانوں کے لیے رسول بن کے نہیں آیا۔ ارسلت الی الخلق، اللہ کی جتنی مخلوق ہے میں ساری مخلوق کی طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ یہ مضمون جو حدیث میں حضور نے بیان کیا ہے ارسلت الی الخلق کافہ، یہی مضمون قرآن مجید سے ثابت ہے وما ارسلناک الا
رحمت للعالمین. اللہ نے اپنے لیے بولا تو رب العالمین کا لفظ بولا. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے. محبوب کا ذکر کیا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے. وہ عالمین کا رب ہے، یہ عالمین کے لیے رحمت ہے. فرمایا ارسلت الی الخلق، اللہ نے مجھے اپنی ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے. جمادات بھی میرا کلمہ پڑھتے ہیں، نباتات بھی میرا کلمہ پڑھتی ہیں، حیوانات بھی میرا کلمہ پڑھتے ہیں، جنات بھی میرا کلمہ پڑھتے ہیں، ملکوت بھی میرا کلمہ پڑھتے ہیں. تحت الثری سے لے کے اعلی علیین تک تمام کائنات کا ذرہ ذرہ نبوت محمدی سے مستفید ہو رہا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا. سب کا خدا ایک ہے، سب کے رسول بھی ایک ہے. حضور سب کے رسول بن کے آئے، حضور رسولوں کے بھی رسول بن کے آئے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، نبی بھی حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں. کیا مسجد اقصی میں سارے نبی حضور کے مقتدی بن کے نہیں کھڑے ہوئے؟ ارسلت الی الخلق کافہ، 5 شانیں ہو گئیں. آگے 6ٹی شان ختم بی النبیون، اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بڑی شان والے صحابی، ویل ایجوکیٹڈ، صرف پڑھے لکھے نہیں، بہت پڑھے لکھے تھے. جب میرے آقا کریم نے اعلان نبوت فرمایا، مکے میں 17 بندے لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں ایک حضرت فاروق اعظم بھی تھے. بنی قریظہ کے ایک شخص نے آپ کو تورات کے چند صفحے دیے ہیں اور حضرت فاروق اعظم مسجد نبوی میں، یا رسول اللہ یہ تورات کے چند صفحے ہیں، اگر اجازت ہو تو میں پڑھوں. حضرت عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں. حضرت فاروق اعظم کی نظر ان ورقوں پر ہے جن پر تورات کی آیات لکھی ہوئی. تورات حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی. تورات کس نبی پہ نازل ہوئی؟ تورات کے ورقوں پہ حضرت فاروق اعظم کی نظر. یا رسول اللہ میں بنی قریظہ قبیلے سے گزرا ہوں، ایک شخص میرا واقف تھا، اس نے مجھے یہ چند صفحات دیے ہیں، اگر اجازت ہو تو میں تورات کے صفحے پڑھوں. نگاہ ہے صفوں پر. عبداللہ پاس بیٹھے، انہوں نے بازو ہلایا. ان کا فاروق اعظم صفوں سے نگاہ اٹھا کے ذرا حضور کے چہرے پر بھی نگاہ ڈالو. کیا تم نہیں دیکھ رہے حضور کے چہرے پہ جلال ہے، اظہار ناراضگی ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے ورقے چھوڑے، حضور کے رخ انور کی طرف دیکھا، حضور کے چہرے پہ اظہار ناراضگی. فاروق اعظم نے ہاتھ جوڑے، ردینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بسیدنا محمد رسولا. جب یہ کلمات پڑھے، میرے آقا کریم نے مسکرا کے دیکھا اور فرمایا عمر لو اصبح فیکم موسیٰ ثم اتبعتموہ لضللتم. تم تو تورات کے صفحے پکڑ کے بیٹھے ہو، اگر موسیٰ بھی اپنی قبر سے اٹھ کے آ جائیں پھر مجھے چھوڑ کے تم ان کی اتباع کرو، لضللتم، تم گمراہ ہو جاؤ. لو اصبح فیکم موسیٰ، اگر حضرت موسیٰ اپنی قبر سے اٹھ کے آ جائیں تو موسیٰ اپنا کلمہ نہیں پڑھائیں گے، اب موسیٰ میرا کلمہ ہی پڑھیں گے. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. فرمایا عمر تم تورات کے صفحے پڑھنے کی اجازت مانگ رہے ہو، اب تو موسیٰ بھی آ جائیں وہ تورات نہیں پڑھیں گے، وہ قرآن ہی پڑھیں گے. اب تو حضرت موسیٰ بھی آ جائیں جن پہ تورات اتری ہے وہ بھی قرآن ہی پڑھیں گے. میرے آقا کریم آخری نبی بن کے تشریف لائے. جو نشانیاں ہیں، جو دلائل ہیں، ان میں سے ایک دلیل حضور کے 2 کاندھوں کے درمیان مہر نبوت بھی ہے. یہ جو مہر نبوت ہے یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے. میں نہیں کہہ رہا، میں تو چٹھی پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں. حدیث حضرت مولا علی شیر خدا نے روایت کی، شمائل ترمذی میں ہے. ان علی ابن ابی طالب قال بین کتفیہ خاتم النبوت و خاتم النبیین. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں بین کتفیہ خاتم النبوت، حضور کے 2 کاندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی.
وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور مہر نبوت کا مطلب کیا ہے؟ حضور اللہ کے آخری نبی بن کے آئے ہیں۔ یہ تشریح خود حضرت علی شیر خدا فرما رہے ہیں، بین کتفیہ خاتم النبوت وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ شمائل ترمذی میں مہر نبوت کے حوالے سے علامہ محمد بن عیسیٰ، محدث محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 8 حدیثیں بیان کی ہیں حضور کی مہر نبوت کے حوالے سے۔ صائب بن یزید کہتے ہیں میرے سر کو درد تھا، میری خالہ مجھے حضور کے دروازے پہ لے گئیں اور میری خالہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا بھانجا ہے، اس کا سر درد کر رہے ہیں۔ حضور نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، وَدَعَا لِي بِالْبَرْكَةِ، حضور نے میرے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ ثُمَّ تَوَضَّعَ، پھر حضور نے وضو فرمایا، اور وضو کا بچا ہوا پانی حضور نے مستعمل پانی، بعض نے کہا کہ وہ جو برتن میں بچ گیا تھا، بعض نے کہا وہ جو حضور کے اعضائے مبارکہ سے لگ کے گرا ہے وہ بھی برتن میں محفوظ تھا، حضور نے وہ پینے کے لیے عطا فرمایا ہے، اللہ نے شفا عطا فرما دی ہے۔ یہ حدیث شمائل ترمذی میں ہے، صائب بن یزید وہ بیان کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے صحابہ حضور سے دین بھی سیکھتے ہیں، صحابہ حضور سے خدا شناسی کا درس بھی لیتے ہیں، آخرت میں کامیابی کا راستہ بھی سیکھتے ہیں، لیکن صحابہ اپنے دکھڑے بھی حضور کو سناتے ہیں۔ یہ آئے تھے تو کیوں آئے تھے؟ سر درد ہے، تو سر درد تھا تو کسی دنیاوی طبیب کے پاس ہی جاتے یا صرف رب سے دعا ہی کرتے؟ پر صحابہ کا عقیدہ تھا کہ جس محبوب کے سینے پہ قرآن نازل ہوا ہے، قرآن شفا ہے، جن کی زبان سے قرآن مل رہا ہے ان کا لواب دہن بھی شفا عطا فرماتا ہے۔ صائب بن یزید کہتے ہیں جب حضور وضو فرما رہے تھے نا تو میں حضور کے پاس کھڑا تھا، اس وقت کاندھے سے تھوڑی سی چادر ہٹی تو میں نے 2 کاندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی۔ تابعین پوچھتے ہیں کہ جو مہر نبوت آپ نے دیکھی ہے وہ کیسی تھی؟ صائب بن یزید کہتے ہیں وہ کبوتری کے انڈے کی طرح تھی، گرد بال تھے، کچھ تل تھے، گوشت مبارک ابھرا ہوا تھا۔ ترمذی شریف میں تو نہیں، باقی کئی کتابوں میں محدثین نے اس کو روایت کیا ہے کہ مہر نبوت پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، اور بعض کتابوں میں ہے مہر نبوت پہ لکھا ہوا تھا صرف فَأَنْتَ الْمَنْصُورُ، جہاں چاہے آپ تشریف لے جائیں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے نا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا، مہر نبوت پر یہ عبارت تھی فَأَنْتَ الْمَنْصُورُ، آپ مدد کیے گئے ہیں، یعنی جدھر آپ جائیں گے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہی جائے گی۔ صائب بن یزید کہتے ہیں جب حضور وضو فرما رہے تھے میں پاس کھڑا تھا، میں نے مہر نبوت کی زیارت کی۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں حضرت رمیشہ، وہ فرماتی ہیں جب حضور حضرت سعد بن معاذ کے بارے میں فرما رہے تھے کہ سعد بن معاذ کی روح نکلی تو 70,000 فرشتے استقبال کے لیے کھڑے تھے، 7 آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے، عرش خوشی سے جھوم رہا تھا۔ حضور حضرت سعد بن معاذ کے بارے میں جب یہ فرما رہے تھے میں حضور کے پاس کھڑی تھی، اتنا قریب تھی کہ اگر میں چاہتی تو مہر نبوت کو چوم سکتی تھی۔ یہ انہوں نے مہر نبوت کا ذکر کیوں کیا جبکہ حدیث میں بیان تو حضرت سعد بن معاذ کے بارے میں وہ کر رہی ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا ہے؟ مہر نبوت کا ذکر اس لیے انہوں نے کیا کہ میں اتنا قریب تھی، یعنی میں آواز درست سن رہی تھی، یہی حضور نے فرمایا جو میں بیان کر رہی ہوں، میں اتنا قریب تھی کہ اگر چاہتی تو مہر نبوت کو بوسہ دے سکتی تھی۔ تو مہر نبوت کا ذکر 8 مختلف اسناد سے علامہ ترمذی نے شمائل ترمذی میں کیا ہے، اور ان میں ایک مشہور روایت حضرت سلمان فارسی والی بھی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے مدینہ منورہ آئے تھے، 3 نشانیاں آپ کو بتائی گئی تھیں، اس بڑے بشپ پادری نے آخری نبی کی 3 نشانیاں بتائی تھیں، ان میں سے ایک یہ کہ حضور صدقہ استعمال نہیں فرماتے، ہدیہ استعمال کرتے ہیں، اور تیسری نشانی یہ کہ 2 کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے جب یہ 3 نشانیاں دیکھی ہیں تو پھر کلمہ پڑھ لیا۔ تو مہر نبوت جس کا ذکر حدیث کی کتابوں میں آیا ہے
یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ جس دن حضور کی ولادت پاک ہوئی، مکے میں ایک یہودی تاجر آیا ہوا تھا، وہ عالم بھی تھا۔ اس نے پوچھا اہل مکہ گزشتہ رات تمہارے ہاں کسی کے گھر بچہ تو نہیں پیدا ہوا؟ جب تفتیش کی گئی تو پتہ چلا حضرت عبد المطلب کے ہاں اللہ نے پوتا عطا فرمائے۔ تو وہ یہودی آیا، اے عبد المطلب اپنے پوتے کی زیارت تو کراؤ۔ حضور کو سفید کپڑے میں لپیٹ کے حضرت عبد المطلب لے آئے۔ اس یہودی نے چہرہ دیکھا، کہنے لگا پشت دکھاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے پشت کی زیارت کرائی، کپڑا ہٹایا۔ جو ہی اس یہودی نے حضور کی پشت مبارک کو دیکھا، غش کھا کے زمین پہ گر پڑا۔ حضرت عبد المطلب اندر گئے، حضور کو والدہ کے پہلو میں لٹایا، خود باہر تشریف لائے، اس یہودی تاجر کو اٹھایا، پانی چھڑکا، پانی پلایا، اسے ہوش آیا۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ تمہارا بھی عجب معاملہ ہے، لوگ چہرہ دیکھتے ہیں، تو نے کہا پشت دکھاؤ۔ لوگ صرف چہرہ ہی دیکھتے ہیں، تم نے چہرے کی زیارت کر کے کہا پھر پشت دکھاؤ، اور پھر عجب تر معاملہ ہے کہ پشت دیکھتے ہی تم بے ہوش ہو گئے، کیا راز ہے، کیا سبب ہے؟ اس یہودی نے کہا عبد المطلب مبارک ہو، تمہارا بیٹا آخری نبی بن کے آیا ہے۔ یہ ختم نبوت کی نشانی ہے جو دو کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ جب میرے آقا کی ولادت ہوئی تو اعلان ہو گیا کہ آخری نبی آیا ہے۔ پھر 6 سال عمر مبارک ہے، حضور مدینہ منورہ ہے، حضور کے ننہال مدینہ منورہ میں حضرت بی بی آمنہ کے ساتھ حضور مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں۔ حضور ایک تالاب پہ تشریف لے جاتے ہیں، وہاں یہودیوں کے کچھ بچے بھی ہیں۔ کوئی یہودی عالم آئے ہیں، اپنے ان بچوں کو بلانے کے لیے انہوں نے حضور کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے وہ جو آخری نبی کی نشانیاں ہیں وہ اس بچے میں نظر نہیں آ رہی۔ ایک یہودی نے کہا ذرا قریب ہو کے کاندھے سے تو کپڑا ہٹا کے دیکھو۔ جب قریب ہو کے دوسرے یہودی نے کاندھے سے کپڑا ہٹا کے دیکھا، مہر نبوت وہ نشان نظر آیا، تو وہ پہلے یہودی سے کہنے لگا، یہودی عالم سے کہنے لگا جو نشانی تم بتا رہے تھے وہ بھی ان کے ہاں موجود ہے۔ حضور گھر تشریف لائے، اپنی والدہ سے ذکر کیا کہ آج تالاب پہ یہودی آئے تھے، 2-3 یہودی تھے، مجھے دیکھ کے آپس میں کہہ رہے تھے آخری نبی کی نشانیاں اس میں پائی جاتی، اور پھر میرے کاندھے سے چادر ہٹا کے کپڑا ہٹا کے دیکھ رہے تھے۔ حضرت بی بی آمنہ نے فرمایا اب ہم مدینہ منورہ میں نہیں رہیں گے، واپس چلتے ہیں مکہ شریف، کہیں تمہارے دادا حضرت عبد المطلب پریشان نہ ہو رہے ہیں۔ سیرت نگار لکھتے ہیں اور محدثین فرماتے ہیں حضرت بی بی آمنہ کیوں فوراً حضور کو مدینہ منورہ سے لے کے واپس آئیں مکہ شریف کی طرف؟ اس لیے کہ کہیں یہودی حسد کی وجہ سے حضور کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور حضرت جناب ابو طالب کے ساتھ جب حضور ملک شام کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، یہ حدیث بھی ترمذی شریف میں، تو اس راہب نے، عیسائی راہب، اس نے جب حضور کو دیکھا تھا تو اس نے بھی یہی کہا تھا اے ابو طالب یہ جو تمہارا بھتیجا ہے یہ عالمین کے لیے رحمت بھی ہے، سید المرسلین بھی ہے اور خاتم النبیین بھی ہے۔ ابھی میرے آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو نشانیاں دیکھ کے یہودی عالم بتاتے تھے آخری نبی کے ظہور کا زمانہ قریب ہے۔ میں نے چند ایک روایات آپ کے سامنے بیان کی، 2 دلیلیں قرآن مجید حدیث مبارکہ، دونوں سے چند ایک دلائل میں نے بیان کیے۔ تیسری دلیل ہے اجماع امت، اور اجماع کے حوالے سے میں نے کہا کہ ماہرین شریعت کسی بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، اسے اجماع کہتے ہیں۔ سب سے پہلا اجماع حضور کے وصال پاک کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خلافت پر ہوا ہے، اور دوسرا اجماع ختم نبوت پر ہوا ہے۔ اس پر تمام صحابہ کا عقیدہ ہے، کسی ایک صحابی نے بھی اختلاف نہیں کیا، تمام صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی بن کے آئے۔ پہلا اجماع صحابہ خلافت صدیق اکبر پر ہے، دوسرا اجماع حضور کی ختم نبوت پر ہے۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے لشکر بھیجا اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے۔
آج جو موضوع ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت اور ہماری ذمہ داریاں. تو اب وہ دوسرا موضوع بھی شروع ہو رہا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے صرف فتویٰ ہی دیا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یا آپ نے یہ فیصلہ سنانے کے بعد اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے قدم بھی اٹھایا ہے؟ آپ نے صرف فتویٰ ہی دیا ہے یا فتنے کو ختم بھی کیا ہے؟ آپ نے صرف مسجد میں بیٹھ کے فتویٰ ہی نہیں دیا کہ جی مسیلمہ کذاب نبی نہیں ہے اس کو نہ ماننا، صرف اتنا ہی نہیں، صرف اس پر بس نہیں کیا، بلکہ آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اس فتنے کو ختم بھی کیا ہے. حالات بڑے سخت تھے، مشکل تھا آپ کے لیے لشکر بھیجنا، خطرات تھے. سیدنا صدیق اکبر نے وہ خطرات مول لیے لیکن اس فتنے کو ختم کیا. اور حضرت صدیق اکبر فرماتے تھے سارے کام بعد میں، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت پہلے. آج کے درس قرآن مجید میں یہی پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا صدیق اکبر کا درس کیا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مشرب کیا ہے؟ سنت صدیقی کیا ہے؟ سارے کام بعد میں، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت. 1200 صحابہ شہید ہوئے لیکن عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیا. تو پھر دیکھیں اللہ کی مدد کتنی شامل حال ہوئی. خلافت راشدہ نے کتنا عروج پایا ہے. عراق فتح ہو رہا ہے، ایران فتح ہو رہا ہے، افغانستان فتح ہو رہا ہے، افریقہ کے ممالک حضرت سیدنا عثمان غنی کے دور میں فتح ہو رہے ہیں. کس قدر اسلام کو فروغ ملا ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہو گئی ہے. سیدنا صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ سارے کام بعد میں، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت